زندگی کا مقصد۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے پیدا کرنے والے نے اس کو کبد میں پیدا کیا ہے۔ انسان کے لیے یہ مقدر ہے کہ اس کو مختلف قسم کی مصیبتیں آئیں۔ اسی طرح بتایا گیا ہے کہ انسان کو خسران میں پیدا کیا گیا ہے۔ زندگی کا سفر انسان کے لیے مشقت کا سفر ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد خالق نے اس کو اسفل سافلین میں ڈال دیا۔ ایک طرف قرآن میں اس قسم کے بیانات ہیں، دوسری طرف قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انسان ایک مکرم مخلوق ہے۔ انسان کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ ان دونوں قسم کی آیتوں میں تطبیق کیا ہے؟ اس کا جواب جنت کے تصور میں ملتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت یہ ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی طرح ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا کی مصیبتیں انسان کی تربیت کے لیے ہیں، نہ کہ تکلیف کے لیے۔ خالق نے ایک معیاری دنیا بنائی ہے، جنت۔ یہی جنت کی دنیا انسان کا اصل مسکن یا ہیبیٹٹ ہے۔ موجودہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو احسن العمل یا بیسٹ ان کنڈکٹ ثابت کرے۔ موجودہ دنیا کی مصیبتوں کا جواب یہ ہے کہ یہی واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان کو تربیت یافتہ انسان بنایا جائے، ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ جنت میں داخلے کے مستحق ٹھہریں۔ ہر بڑی کامیابی سے پہلے مشقت کا ایک دور آتا ہے۔ یہ مشقت کا دور انسان کی تیاری اور تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یہ دور نہ آئے تو انسان کامیابی کو سنبھالنے کے قابل نہیں بنے گا۔ یعنی پہلے تربیتی دور سے گزر کر اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا، اور اس کے بعد ابدی جنت میں داخلہ پانا۔